عمران خان صاحب سے اہم ترین ملاقات کے بعد اس وقت علیمہ خان صاحبہ باہر آ رہی ہیں. ابھی ہم ان سے خصوصی بات کریں گے. علیمہ خان صاحبہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا جو آج ٹرائل چل رہے تھے ان کا آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے. کئیوں کو 10 سال قید کی سزا ہے, کئیوں کو 11 سال کی اور کئیوں کو 7 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے. دیکھیں, یہ چیز نظام چلے گا نہیں, کیونکہ یہ ناجائز سزائیں ان کے جو ججز ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا, ان کو کون سی ترقیاں ان کے ساتھ اس کا وعدہ کیا گیا جس کے تحت یہ اس قسم کی احمقانہ سزائیں سنا رہے ہیں. کون سی بلڈنگ کے اوپر آگ لگی ہے جس کے اوپر 10 سال کی سزا ہوتی ہے؟ یہاں پہ کسی کو کوئی یہاں قتل کی سزا نہیں ملتی ہے. آج انہوں نے ایک بلڈنگ جلانے کے اوپر سزا دے رہے ہیں. یہ ناجائز ہیں. یہ جو ججز دے رہے ہیں ان کا کوئی ایمان ہوتا, اللہ کو جواب دینا ہوتا, اس قسم کی سزائیں بھی نہ دیتے. لیکن ان سے یہ نظام عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں چلے گا. جہاں پہ ظلم اتنا زیادہ ہو جائے اور اتنا ناجائز ہو جائے, یہ کتنی دیر چلے گا؟ لوگ کتنی چھوڑ کے جائیں گے جا کے دریاؤں, یہ جا کے سمندر میں 13 سال کے بچے کیوں ڈوب رہے ہیں؟ یہ کہ ان کو کھانے کو نہیں پاکستان میں مل رہا, وہ اس ڈر سے گئے ہیں کہ کھانے کو نہیں مل رہا. پاکستان میں کھانے کو ہے, وہ اس لیے گئے ہیں کیونکہ ان کو خوف ہے اس نظام سے جہاں پہ آپ کو انصاف نہیں ملتا. اس لیے وہ ان کشتیوں میں پائے جاتے ہیں. ہمارے کتنے بچے وہاں پہ ڈوب گئے, پڑھے لکھے بچے, 13 سال کا بچہ وہاں ڈوب گئے. ہمیں سب کو پاکستان میں اس کی تکلیف ہونی چاہیے کہ جب ہمارے بچے یہ سوچ کے جائیں ملک چھوڑ کے کہ یہاں پہ ہمیں انصاف نہیں ملنا, اس خوف سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. روزگار تو جب انصاف ہی نہیں ہوگا تو روزگار بھی نہیں ملے گا. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو مذاکرات کی باتیں چل رہی ہے کہ جو 190 بلین کا فیصلہ آتا ہے وہ مذاکرات پہ کسی قسم کا اثر انداز نہیں ہوتا. اگر بات چیت ہو جاتی ہے کہ عمران کو ہم رہا کر دیتے ہیں تو اگر 190 ملین میں فیصلہ بھی آ جاتا ہے تو اس کا کوئی اثر انداز اس پہ نہیں ہوگا. دیکھیں, جب یہ باتیں ایسی کرتے ہیں نا ہمیں اور دکھ ہوتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جج کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں, یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ جج کو ہم جو کہیں گے وہ کر لے گا. یہ نظام دنیا میں نہیں چلتے. عمران خان یہ نہیں چاہ رہا کہ رانا ثناء اللہ کے کہنے یا حکومت کے کہنے یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جج نہ فیصلہ کریں. عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ انصاف ہو اور صحیح انصاف ہو. یہ لگے کہ جی وہ سزا ہونی چاہیے تھی لیکن ہم نے سزا الٹ کر دی, یہ نہیں. اس وقت یہ جو ڈکٹیٹرشپ کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ ایک 10 سال ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں. یہاں پہ آپ کا نظام وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ملک چھوڑنا آپ چھوڑ جاؤ, کشتیوں میں جاؤ, ڈوب جاؤ. تو آپ یا وہاں ڈوب جاؤ یا پاکستان میں اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اس نظام کے خلاف. امریکی رچرڈ گرینل جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی, وہ آج کل بڑے ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو ہیں اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. خاص طور پر ایک نیریٹو یہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ سے اب عمران خان کو رہائی کی آوازیں آ رہی ہیں. تو عمران خان کہتے تھے کہ جی امریکہ کا ہاتھ ہے مجھے اقتدار سے ہٹانے میں, تو اب امریکہ رہائی کے لیے بھی لابنگ کر رہا ہے. تو کون سا نیریٹو ٹھیک ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ کسی کو کہ مجھے رہا کرواؤ باہر. عمران خان تو آج قید میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. تو 1.5 سال جو انسان قید میں بیٹھ سکتا ہے وہ کسی ملک کو, آج تک آپ نے ایک غیرت مند عمران خان کو سنے کہتے ہوئے کہ کوئی اور ملک مجھے رہا کروائے؟ آپ نے اگر کسی نے ایک دفعہ سنا تو آپ مجھے بتا دیں. ایک چیز سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے اور جس پہ وہ عمران خان پہ فخر کرتے ہیں کہ ایک غیرت مند انسان ہے. اس نے جب حکومت کی تب بھی غیرت مند تھا تو ہٹایا گیا تھا نا, اور اب بھی غیرت مند ہے. آپ کا خیال ہے کہ جو 1.5 سال قید میں بیٹھ کر اپنی غیرت کو بھول جائے گا, اس کو جیل سے نکلنے کے لیے عمران خان کر رہے ہیں؟ عمران خان نے کہا مجھے جتنی دیر جیل میں بٹھانا ہے, جتنے سال بٹھانے ہیں, میں قید میں رہ لوں گا, لیکن میں اس نظام, ایسے ظلم کے نظام کو نہیں قبول کروں گا. تو شاید یہ ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان اگر رہا بھی ہوتے ہیں لیگل پروسیس کے تھرو بھی, تو شاید یہ ایک بیانیہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو امریکہ نے رہا کروایا. یہ جن کو فکر ہے نا, آپ مجھے بتائیں ڈونلڈ لو کے پاس کون بھاگے جا رہے تھے؟ جنرل باجوہ اور حسین حقانی. آپ یہ کہہ سکیں گے اپنے ویلاگز پہ؟ آپ کے تو بند ہو جائیں گے. آپ بولیں کہ جنرل باجوہ اور حسین حقانی نے لابنگ کر کے بتایا تھا عمران خان آپ کے خلاف ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہی سیل کر رہے تھے. تو آپ پہلے جا کے اپنے اداروں کو تو پوچھیں کہ یہ جا کر ان کو کروا کے حکومت گرا دو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہی کہا تھا نا انہوں نے.
اب ساتھ یہی بیٹھے ہوئے ہیں. آج عمران خان کے پیچھے ساری دنیا, پورا ملک ساتھ کھڑا ہے, اور باقی جو یہ نیریٹو بنا رہے ہیں, تو ڈر تو انہیں کو ہی لگتا ہے ان سے, امریکنوں کو ڈرتے ہیں یہ ان سے. وہ تو ایک سرکاری افسر کے پیچھے فون سن کے ایک میسج آیا تو انہوں نے وہیں پہ شروع کر دی اپنی ایکٹیویٹی. تو ان لوگوں کی ان کو کس چیز سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو اگر وہ باہر کے لوگ لکھ رہے ہیں نا, کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں, ان کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے, وہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں, جب وہ ان کو کہتے ہیں تو امریکن اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو کہہ رہے ہیں. وہ آپ اوورسیز کو کہو کہ جی ان کو بھی آپ دھمکیاں بھیج رہے ہو, ان کو بھی آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. پھر آپ کہتے ہو کہ عمران خان بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کہہ رہے ہیں بند کر دو. تو ریمیٹنسز تو انہیں اوورسیز کے جن کو آپ دھمکیاں دے رہے ہو سارا دن, ان کو کالیں کر رہے ہو, ان کے رشتے دار یہاں سے اٹھا رہے ہو. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ریمیٹنسز نہیں بھیجتے, تو آپ کہہ رہے ہو کہ جی ملک کے ساتھ جاتی ہو رہی, کیسے؟ تو اس لیے یہ جو فکر ہے نا کہ باہر کے وہ ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں ہے. یہ جن کو جو ڈونلڈ لو کی کالیں لیتے ہیں نا, یہ ان کو ہے فکر. اچھا, لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا کہ عمران خان کو کچھ کپڑے آپ لے کے گئی ہیں, ابھی تک ان کو نہیں ملے, تو کیا آپ عمران خان کو وہ کپڑے مل چکے ہیں؟ کتابیں نہیں ملی. یہ ہمارا سارا دن دیکھیں, یہ کون سا جوڈیشل سسٹم کام کر رہا ہے کہ کورٹ آرڈرز آتے ہیں. عمران خان کو جو جیل کی سہولیات ہیں جو ہر قیدی کو میسر ہیں, اپنے بچوں سے بات کرنا, کتابیں ان کو مل جانا, یہ ہر قیدی کا یہ رائٹ ہے. تو جب وہ کورٹ آرڈر نہیں سنتے تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ غداری کے ضمن میں آتا ہے. اگر آپ کورٹ آرڈر کو نہ مانو, آپ کو پتہ ہے نا, غداری میں آتا ہے نا, کیونکہ آپ نے اسٹیٹ کے خلاف جیل کی انتظامیہ کھڑی ہو گئی, یہ غداری میں آتا ہے. تو اگر جیل کی انتظامیہ غداری کر سکتی ہے, ہر چیز ان کی کورٹ کے آرڈر ہی نہیں مانتی, ڈاکٹر کو ملوانا وہ نہیں مانتی, تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ نظام تو کلیپس کر چکا ہے. میم, کل سے خبر چل رہی ہے کہ عمران خان کو رہائی کے لیے آفر کی جا رہی ہے, یا وہ بنی گالہ شفٹ ہو جائے یا کے پی شفٹ ہو جائے, اگر وہ نظام کے خلاف اور حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں شروع کریں گے. ابھی تو وہ ان کو 4 مہینے کی سزا دینا چاہ رہے ہیں, مطلب کتنے سالوں کی سزا, پتہ نہیں کتنے سالوں کی سزا ہوتی ہے. 10 سال تک. ہاں 10 سال تو ان کا سٹینڈرڈ ہے. 10 سال دے دو, 20 سال دے دو, کم سے کم 20 سال دے دیں. وہ عدت کے کیس میں کتنے سال ہوئی تھی؟ 7 سال. پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. تو یہ انہوں نے اپنے نظام, جوڈیشل نظام کا جان کے مذاق اڑوا رہے ہیں, تاکہ لوگوں کی سارا امیدیں ان سے ختم ہو جائیں اپنے نظام سے. میم, جو محسن نقوی آپ کے کارکنان کو مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ڈی چوک پہنچیں گے, ان کا صفایا کریں گے, آدھے گھنٹے میں انہیں ختم کریں گے, اسی محسن نقوی سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات کر رہے ہیں, تو کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے؟ دیکھیں, میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ جو عمران خان کو بھی پتہ ہے ہمارے لوگوں کو جنہوں نے اتنا نقصان اٹھایا ہے. میں تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ یہ محسن نقوی تھا جو علی گنڈا پور کے پیچھے انہوں نے پولیس لگائی ہوئی تھی. مجھے لگتا ہے پھر محسن نقوی ادھر جا کے ان کو ریسیو کر لیتا ہے, یہاں سے پیچھے پڑ جاتا ہے, ان کو بھگاتا ہے بیچارے علی گنڈا پور کو, اور ادھر جا کے اس کو ریسیو کر لیتا ہے.